میرے پیارے اور محترم دوستو، اللہ عزوجل جسے چاہتا ہے اس پر اپنا خاص فضل فرما کر ولایت سے سرفراز فرماتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر یہی محبت مخلوق خدا کو کھینچ کر ولایت کے ان درخشاں ستاروں کے در پہ لے آتی ہے، جہاں خلق خدا کو اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی، رہنمائی اور قرب الہی پانے کے مختلف راستے نظر آتے ہیں۔ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی عطا سے مخلوق خدا کو فیض اور برکات پہنچاتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ خلق خدا کبھی اس فیض و برکت کو واض و نصیحت سے پاتی ہے، کبھی اولیاء اللہ کے حسن اخلاق اور عمل سے اپنے باطن کو روشن کرتی ہے، تو کبھی یہی مخلوق اس فیض کو کرامات کی صورت میں دیکھتی ہے اور اپنے ایمان کی کلی کے کھلنے اور عقیدت کی گرہ کے مضبوط ہونے کا سامان کرتی ہے۔ غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی سے بھی بے شمار افراد نے فیض پایا ہے اور پا رہے ہیں اور تا قیامت تک پاتے رہیں گے، بلکہ انشاءاللہ عزوجل بروز قیامت بھی فیوز و برکات سے حصہ پائیں گے۔ آپ کی ذات سے بے شمار کرامتوں کا صدور ہوا، ان میں سے 3 کرامتیں ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، ہوا میں اڑ کر غائب ہو جانا۔ شیخ عبداللہ محمد حسینی رحمت اللہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک جوان دروازے پر پڑا ہے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، میرے لیے حضور غوث اعظم سے سفارش کر دینا۔ جب ہم اندر پہنچے تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ نے اس شخص کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، ہم نے اسے تمہیں دے دیا۔ شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ نے اس جوان سے آ کر یہ بیان کیا کہ میری سفارش تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ وہ شخص فوراً ہوا میں اڑ کر غائب ہو گیا۔ پھر ہم نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس معاملے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، وہ مرد صاحب حال تھا، ادھر سے گزرا اور دل میں یہ خیال آیا کہ میری مثل یہاں کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اس کا حال سلب کر لیا، یعنی چھین لیا۔ اگر شیخ علی بن حیتی نہ آتے تو وہ یوں ہی پڑا رہتا۔ دوسری کرامت، اللہ کے حکم سے مرجع حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن محمد رحمت اللہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جامع مسجد منصوری تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو چادر مبارک اتار دی اور ایک بچھو کو نکالا اور فرمایا، موتی باذن اللہ تعالی، یعنی اللہ کے حکم سے مر جا۔ اسی وقت وہ مر گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے احمد، جامع مسجد منصوری سے یہاں تک اس نے مجھے 60 مرتبہ ڈنک مارا ہے۔ اور تیسری کرامت، قافلہ ڈاکوؤں سے بچ گیا۔ حضرت سیدنا ابو عمرو عثمان اور حضرت سیدنا ابو محمد عبدالحق رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو کر کے کھڑاویں یعنی لکڑی کی بنی ہوئی چپلیں پہنی اور 2 رکعت پڑھی۔ بعد سلام ایک زوردار نعرہ لگایا اور ایک کھڑاؤ ہوا میں پھینکی، پھر دوسرا نعرہ مارا اور دوسری کھڑاؤ پھینکی۔ دونوں چپلیں آنن فانن ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ پھر تشریف فرما ہوئے۔ ہیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ کچھ دن کے بعد عجم سے ایک قافلہ حاضر بارگاہ ہوا اور کہا، اِنَّ مَعَانَ لِلشیخ نَذْرًا، یعنی ہمارے پاس شیخ عبد القادر کی ایک نظر ہے۔ ہم نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نظر کے لینے میں اذن طلب کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، لے لو۔ تاجروں نے 1 من ریشم، کچھ کپڑے کے تھان، سونا اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ چپلیں جو اس روز ہوا میں پھینکی تھی پیش کی۔ ہم نے حیرت سے پوچھا، یہ چپلیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ کہا، ہم سفر میں تھے کہ کچھ راہزن یعنی ڈاکو جن کے 2 سردار تھے ہم پر آ پڑے
ہمارے مال لوٹے اور کچھ آدمی قتل کیے اور ایک نالے میں تقسیم کو اترے۔ ہم نے آپس میں کہا بہتر ہو کہ اس وقت ہم اپنے شیخ حضور غوث اعظم کو یاد کریں اور نجات پانے پر ان کے لیے کچھ مال نظر مانیں۔ ہم نے حضور غوث پاک رحمت اللہ کو یاد کیا ہی تھا کہ دو عظیم نعرے سنے جن سے جنگل گونج اٹھا اور ہم نے راہزنوں کو دیکھا کہ ان پر خوف چھا گیا۔ ہم سمجھے ان پر کوئی اور ڈاکو آ پڑے۔ وہ آ کر ہم سے بولے آؤ اپنا مال لے لو اور دیکھو ہم پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ وہ ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے۔ ہم نے دیکھا وہ مرے پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک چپل پانی سے بھیگی رکھی ہے۔ پھر ڈاکوؤں نے ہمارا سارا مال لوٹا دیا۔